آج ہم بنا رہے ہیں چکن دیگی بریانی۔ اس کے لیے ہم نے 2 کپ آئل لیا ہے اور اس کے بعد ہم نے آدھا کلو پیاز کے سلائسز اس میں شامل کر دیے ہیں۔ ان پیاز کے سلائسز کو ہم نے درمیانی آنچ پر براؤن کر لینا ہے، اور جب یہ گولڈن براؤن ہو جائیں تو ان کو ہم نے نکال کے رکھ لینا ہے اور ان کو ٹھنڈی جگہ پہ رکھیں تاکہ یہ کرسپی رہیں۔ پنکھے کے نیچے رکھتے ہیں زیادہ بہتر ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے اسی آئل میں جو ہمارے پاس پیاز کاٹا تھا ہول اسپائسز یعنی کھڑا مسالہ شامل کیا ہے، اور اس میں ہم نے 1 کلو چکن پیسز بھی شامل کر دیے۔ ان پیسز کو ہم نے 2 منٹ تک ہی فرائی کرنا ہے، اس سے زیادہ بہت زیادہ بنائی کی اس کو ضرورت نہیں، کیونکہ اس کا جوسی پن اسی میں رہے گا کہ اس کو کم فرائی کیا جائے۔ 1.5 چمچ نمک شامل کر دیا، اس کے بعد 2 چمچ ہم نے ادرک لہسن پیسٹ کو شامل کیا ہے اور تھوڑا سا پانی بھی شامل کر دیا تھا۔ اس کے بعد ہم اس کو 1-2 منٹ تک اچھے طریقے سے پکا لیں گے اور کور کر کے ڈھانپ کے رکھ دیں گے، جس سے لہسن کی خوشبو بھی بہت اچھی آئے گی اور بریانی کا فلیور بہت ہی اچھا بنے گا۔ ڈھانپ کے رکھ دیا۔ دوبارہ سے ہم نے 5 منٹ کے بعد اس میں ٹماٹر کی پیوری شامل کی ہے۔ پہلے ٹماٹر کو بوائل کر لیا تھا، پھر آدھا کلو جو ٹماٹر ہمارے پاس تھی ان کو ہم نے گرائنڈ کر لیا اور اس چکن میں شامل کر دیا۔ 2-3 منٹ تک ان کو بھی پکا لیا۔ آدھا چمچ ہم نے اس میں سفید مرچ شامل کی ہے، 1 چمچ ہم نے کٹی ہوئی سرخ مرچ شامل کی ہے اور 3 چمچ ہم نے ہری مرچ کا پیسٹ شامل کیا ہے۔ اب اس کو ہم نے 5 منٹ تک اچھے طریقے سے پکا لینا ہے، آنچ درمیانی رکھنی ہے۔ اس کے بعد ہم نے قورمہ مسالہ اور شان ہی کی برانڈ کا ہم نے بریانی مسالہ جو ہے اس میں شامل کیا ہے۔ یہ دونوں بریانی مسالے کے ساشے ہم نے شامل کیے ہیں، اس سے بریانی کا فلیور بہت ہی زیادہ اچھا آئے گا۔ آپ اس کو لازمی ٹرائی کریں اور پھر کامنٹ میں بتائیں۔ اس کے بعد ہم نے اس میں آدھا کپ جو ہے املی کا پیسٹ بھی شامل کر دیا، اور املی کا پیسٹ جو ہے یہ بھی بریانی میں بہت اچھا توازن رکھتا ہے۔ جیسے کھٹائی بھی ہمارے پاس آ گئی اور ہم نے مرچیں بھی مسالہ وغیرہ بھی ہم نے اچھا ڈال دیا، اس سے بریانی کا فلیور جو ہے وہ بالکل ہی دیکھا جائے گا۔ اس کے بعد ہم نے اس کو اچھے طریقے سے ہلایا، ہلانے کے بعد بوٹنگ کو ہم نے کناروں پہ کر دیا، اور اس میں ہمارے پاس جو قورمہ کی گریوی یعنی جو شوربہ سا بچا ہے اس کی مقدار 1 کپ کے قریب ہونی چاہیے یا 1.5 کپ جو ہے چائے کا ہونا چاہیے۔ اس میں 1/4 چمچ ہم نے چائنیز سالٹ شامل کیا ہے، 1 چمچ ہم نے سفید مرچ پاؤڈر اور اس کے ساتھ جائفل جاوتری کا پاؤڈر شامل کیا ہے، اس سے دیگی ٹیکسچر آئے گا، اس کے ذائقہ جو ہے دیگی ہو جائے گا۔ تلی ہوئی پیاز اوپر پھیلا دیں۔ اسی طرح سے ٹماٹر کے سلائسز، آلو بخارا اور ہری مرچ اور پودینہ بھی شامل کریں، اور 3 چمچ کے قریب کیوڑا واٹر بھی شامل کر دیں۔ 1 کپ دہی میں میں نے آدھی چمچ زردہ رنگ شامل کر کے وہ پیسٹ جو ہے اس میں اوپر پھیلا دی۔ آدھی چمچ ہم نے اس میں ہلدی بھی شامل کر دی اور اس کو ہلکی آنچ پہ ڈھانک کے رکھ دیا۔ اس کے بعد 3 لیٹر پانی لیا تھا، 3 لیٹر پانی میں 4 چمچ ہم نے نمک کے شامل کیے تھے، اور ان کو جب بوائل آ گیا اور اس کے بعد پھر ہم نے اس میں تھوڑا سا سرکہ بھی شامل کیا یعنی 1 چمچ کے قریب، اور پھر ہم نے 3 گھنٹے سے بھگوئے ہوئے سیلا چاول جو تھے وہ ہم نے شامل کر دی۔ سیلا چاول جو تھے ان کی مقدار 1 کلو تھی، اور اس کے بعد ہم نے اس کو 80% تک گلا لیا۔ جب یہ 80% تک گل گئے تو ہم نے قورمہ میں پہلی اس کی جو تہ ہے لیئر ہے وہ ہم نے لگا دی، اور جب اس میں 80% کے قریب ہم نے 70% چاول ڈال دینے ہیں، اور جو باقی تھوڑے سے چاول ہوں گے ان کو ہم نے پوری طرح سے گلا دینا ہے، یعنی 100% وہ بھی گل جانے چاہیے، اور جب وہ گل جائیں گے تو پھر ہم نے اس کو اس میں ایڈ کر دینا ہے، جیسے کہ یہ بھی ہم شامل کر رہے ہیں۔ اگر ہم منٹس کا دیکھیں تو پہلے 10 منٹ تک چاولوں کو پکایا اور 70% مقدار چاولوں کی ہم نے لیئر لگا دی۔ اس کے بعد ہم نے مکیا چاول جو ہیں وہ 5 منٹ پکانے کے بعد وہ بھی اس میں شامل کیا۔ آخر میں ہم نے اس کا آئل پھیلا دیا تھا آدھا کپ کے قریب، اور پھر ہم نے اس کو 15 منٹ کا دم دیا تھا۔ 15 منٹ کا دم دینے کے بعد ہم نے 15 منٹ تک بغیر آنچ کی اس کو رکھا تھا۔ اس کی وجہ سے چاول بہت کھلے کھلے بنتے ہیں، جہاں ان کا ذائقہ خوشبو متاثر کرتی ہے وہاں یہ دیکھنے میں بھی بہت ہی مزے کے بنتے ہیں۔ آپ کو امید ہے یہ ریسپی بہت اچھی لگی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو کامنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور اس کو لازمی ٹرائی کیجیے گا، یہ بہت ہی مزے کا اس کا ذائقہ بنتا ہے۔